بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ ذرا ایک منظر تصور کریں سننے والے۔ رات کا وقت ہے، ایک شخص پہرا دے رہا ہے اور ساتھ ہی نماز میں کھڑا ہے۔ صحیح۔ اچانک اندھیرے سے ایک تیر آتا ہے اور اس کے جسم میں پیوست ہو جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، لیکن وہ شخص اپنی تلاوت جاری رکھتا ہے۔ پھر دوسرا تیر لگتا ہے، پھر تیسرا، مگر اس کی آواز نہیں لڑکھڑاتی، نماز نہیں ٹوٹتی۔ سبحان اللہ، کیا کیفیت ہوگی وہ؟ بالکل، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر ایسا کون سا احساس ہے، مطلب کیسی کیفیت ہے جو انسانی دماغ کو شدید ترین جسمانی درد سے مکمل طور پر بے نیاز کر دیتی ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں، اور یہی اس تفصیلی جائزے کا اصل مقصد بھی ہے۔ جی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک نہایت جلالت والے نام العظیم پر بات کریں گے، اور دیکھیں گے کہ یہ محض ایک نام نہیں بلکہ انسانی شعور کو بدل دینے والی ایک طاقت ہے۔ جی بالکل، اور یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا مقصد محض لغوی ترجمہ رٹنا نہیں ہے، بلکہ اس میکانزم کو سمجھنا ہے کہ جب انسانی دل میں العظیم کی پہچان اترتی ہے تو وہ انسان کے خوف، درد اور دنیا کو دیکھنے کے زاویے کو کیسے مکمل طور پر ریوائر کر دیتی ہے۔ مطلب یہ روایتی عبادت کے خول کو توڑ کر اصل روح تک پہنچنے کا راستہ ہے نا؟ 100% ایسا ہی ہے۔ جب تک وہ روح بیدار نہیں ہوتی تب تک عبادت ایک رسم ہی لگتی ہے۔ تو چلیں اس سفر کو بالکل بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ زبان کے اعتبار سے عربی مادہ عین زا میم کے اندر بڑائی، طاقت اور کسی بھی چیز کے سب سے بڑے حصے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ بالکل بنیادی طور پر یہی معنی ہیں۔ اچھا، جب ہم مادی دنیا کی بات کرتے ہیں تو عظمت کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، کوئی بلند و بالا محل ہو یا کوئی بہت بڑا پہاڑ، ان کی پیمائش تو کسی نہ کسی حد تک ممکن ہے، لیکن ایک خالق کی حیثیت سے اللہ کی عظمت ان مادی پیمانوں سے کیسے مختلف ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مطلب کیا ہم اس عظمت کو محض ایک لامحدود پھیلاؤ کہہ سکتے ہیں، جیسے انفینٹ اسپیس ہوتی ہے؟ دیکھیں، لامحدود پھیلاؤ بھی ایک طرح کی فزیکل ڈائمنشن کی طرف اشارہ کرتا ہے نا۔ علامہ طبری اور علامہ خطابی جیسے علماء اس کی وضاحت بڑی باریک بینی سے کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا فرمایا اس بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب کسی دنیاوی چیز کو عظیم کہا جاتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ہوتی ہے، یعنی آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ چیز کیسے عظیم ہے یا کیوں بڑی ہے۔ ہاں، اس کی لمبائی، چوڑائی یا وزن کچھ تو ہوتا ہی ہے۔ بالکل، لیکن اللہ کی ذات کے حوالے سے ابن الاسیر فرماتے ہیں کہ اس کی عظمت انسانی ادراک کے احاطے سے بالکل باہر ہے، اس کی کوئی کیفیت بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ کیا بات ہے، یعنی اس کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا؟ جی، یہ ایک ایسی مطلق عظمت ہے جو کسی تقابل کی محتاج نہیں ہے۔ کائنات کی ہر بڑی سے بڑی مخلوق اس کے سامنے نہ صرف چھوٹی ہے بلکہ حقیر اور بے وقت ہے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ انسانی ذہن ہر چیز کو اپنے بنائے ہوئے ماڈلز میں فٹ کرنا چاہتا ہے۔ ہم کائنات کی وسعت کا اندازہ نوری سالوں سے لگاتے ہیں اور پھر اسی پیمانے کو خالق پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی انسان مار کھا جاتا ہے۔ بالکل، انسانی عقل اپنی اس کوشش میں کس قدر بے بس ہے۔ استغفر اللہ، یہ تو انسانی تکبر ہی ہے جو اپنی محدود سی سوچ اور اس چھوٹے سے دماغ سے اتنی لامحدود ذات کا احاطہ کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے، حالانکہ ہم تو اپنی دنیا کے سمندروں کی گہرائی تک نہیں جان سکے۔ ایسا ہی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے حقیقی معرفت شروع ہوتی ہے۔ اپنی عقل کی محدودیت کا اعتراف ہی دراصل اللہ کی عظمت کا پہلا اقرار ہے۔ صحیح، جب انسان مان لے کہ وہ ناپ نہیں سکتا۔ بالکل، جب کوئی شخص یہ مان لیتا ہے کہ وہ اپنی منطق سے اس ذات کو نہیں جان سکتا، تبھی وہ حقیقی حضور کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ یہ بات ایک فطری سوال کو جنم دیتی ہے کہ پھر اس ناقابل ادراک ذات نے خود کو ہم سے کیسے متعارف کروایا؟ آج کے مطالعے کے لیے فراہم کردہ مواد سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں یہ نام 9 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ جی، اور کن خاص مقامات پر آیا ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔
بالکل، جیسے کائنات کی سب سے عظیم آیت یعنی آیت الکرسی کے اختتام پر سورۃ الشورى میں اور سورۃ الواقعہ میں، جہاں باقاعدہ حکم دیا گیا کہ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ حیرت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملی پہلو پر ہوتی ہے۔ اگر ہم اس حوالے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو دیکھیں جس میں انہوں نے رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ وہ جو طویل قیام والی حدیث ہے؟ جی، اس قیام کی طوالت کا تصور کریں۔ ایک ہی رکعت میں سورۃ البقرہ، پھر نساء اور پھر آل عمران کی تلاوت۔ یہ کوئی عام قیام نہیں تھا نا؟ اللہ اکبر! اتنی طویل تلاوت ایک ہی رکعت میں؟ بالکل۔ اور اس طویل ترین قیام کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے تو جو کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے وہ یہی تھے کہ میرا عظیم رب پاک ہے۔ سبحان اللہ! اور میں دیکھ رہی تھی کہ یہ کلمات صرف نماز تک محدود نہیں رہے۔ دعائے کرب، جو کہ شدید پریشانی کے وقت کی دعا ہے، اس کے الفاظ پر اگر ہم غور کریں، اس میں بھی لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم آتا ہے۔ بالکل آتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصیبت یا کرب کے وقت خاص طور پر العظیم کو ہی کیوں پکارا گیا؟ دیکھیں، اس کے پیچھے ایک بڑی گہری نفسیات کام کر رہی ہے۔ جب انسان پر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو وہ نفسیاتی طور پر کسی ایسی طاقت کی تلاش میں ہوتا ہے جو اس مصیبت سے کئی زیادہ بڑی ہو۔ ایک بڑا سہارا چاہیے۔ جی، العظیم کو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دماغ کو یاد دلا رہا ہے کہ میری یہ بیماری یا میرا یہ معاشی بحران کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جس ہستی کو میں پکار رہا ہوں اس کی عظمت کے سامنے اس مصیبت کی حیثیت ایک ذرے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن عملی طور پر ہوتا کیا ہے؟ مصیبت آتے ہی ہمارا ذہن فوراً دنیاوی سہاروں کی طرف دوڑتا ہے کہ فلاں شخص سے سفارش کروا لوں یا فلاں طاقتور انسان کے پاؤں پکڑ لوں۔ یہی تو ہمارا المیہ ہے۔ ہم زبانی تو العظیم پڑھتے ہیں، لیکن دل میں ان مادی سہاروں کو عظیم سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ! ہمارے عمل کا یہ تضاد کتنی افسوسناک بات ہے کہ اس قدر عظیم ذات کے ہوتے ہوئے ہم حقیر ذرائع کی چوکھٹ پر ماتھا ٹیک دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور استغفر اللہ، انسان کی ایک کمزوری آزمائش کے وقت ہی تو کھل کر سامنے آتی ہے، جب وہ اصل خالق کو بھول کر ان چھوٹی چھوٹی دنیاوی کٹ پتلیوں سے امیدیں لگا بیٹھتا ہے۔ یہی تضاد تو اصل بیماری ہے۔ واقعی ایسا ہی ہے۔ اچھا، اگر ہم اسے ایک اور زاویے سے دیکھیں، آیت الکرسی کے آخر میں جو ترتیب آئی ہے وہ العلی العظیم ہے۔ یہاں العلی یعنی سب سے بلند کو مقدم کیا گیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ علماء بتاتے ہیں کہ یہ دراصل سبب اور مسبب کا تعلق ہے، مطلب کاز اینڈ ایفیکٹ۔ وہ اپنی ذات، صفات، قدرت اور قہر میں ہر چیز پر بلند ہے۔ یعنی اس کی بلندی مطلق ہے۔ جی، اس نے بلندی کی تمام صورتوں کو جمع کر رکھا ہے، اور اسی بے پناہ بلندی نے ہی اسے عظیم بنایا ہے۔ کیا بات ہے! یعنی بلندی سبب ہے اور عظمت اس کا نتیجہ۔ یہ نکتہ تو بہت باریک ہے، لیکن پھر حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ انسان اس بلند و بالا ہستی کا قرب تلاش کرنے کے بجائے دنیا کی غلاظتوں اور پستیوں میں عزت تلاش کرتا ہے۔ یہی تو سب سے بڑی نادانی ہے ہماری۔ مطلب ہم ذلت کے کاموں میں بڑائی ڈھونڈتے ہیں۔ استغفر اللہ! انسان کا یہ کیسا اندھا پن ہے جو اسے اصل بلندی کو چھوڑ کر گڑھوں میں گرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بالکل، اور اس اندھے پن کا علاج اسی عظمت کی پہچان میں ہے۔ جب یہ پہچان دل میں اترتی ہے تو یہ کوئی کتابی فلسفی نہیں رہتی، بلکہ ایک جسمانی اور روحانی رد عمل پیدا کرتی ہے۔ وہ رد عمل کیسا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ ساتوں آسمان اور زمین رحمان کے ہاتھ میں ایک رائی کے دانے سے بھی چھوٹے ہیں۔ ذرا اس اسکیل کا اندازہ لگائیں آپ۔ اللہ اکبر! ایک رائی کا دانہ؟ جی، اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبریا میری چادر ہے اور عظمت میرا آزار۔ رکیں، یہاں سے ایک بہت ہی دلچسپ میکینزم سامنے آتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے نماز میں رکوع کے عمل کی جو تشریح کی ہے نا، وہ محض ایک فزیکل پوسچر نہیں ہے۔ بالکل، وہ محض جسمانی ورزش تو نہیں ہے۔ جی، میں اسے اس طرح دیکھتی ہوں کہ رکوع دراصل ہماری اندرونی انا اور تکبر کو توڑنے کی ایک باقاعدہ مشق ہے۔ جب ہم دنیا میں کوئی عہدہ پاتے ہیں یا تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے تو ہماری گردن میں ایک عجیب سی اکڑ آ جاتی ہے، ہم خود کو بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ اور رکوع اسی اکڑ کا اینٹی ڈوٹ ہے۔ جی بالکل، جب ایک انسان اپنا سر نیچے جھکاتا ہے،
اپنی پیٹھ کو زمین کے متوازی کرتا ہے تو وہ دراصل اپنی پوری حیثیت کو اس مطلق عظمت کے سامنے صفر کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے عمل سے اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں۔ بالکل، یہ ایسا عمل ہے جیسے انسان کہہ رہا ہو کہ میرے پاس جو بھی اختیار، جو بھی علم یا رتبہ ہے وہ یہاں آ کر سمٹ گیا ہے۔ لیکن کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں رکوع سے سر اٹھاتے ہیں اور باہر نکلتے ہی وہی پرانی رونق اور غرور ہمارے رویوں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ باہر کی دنیا میں ہم پھر فرعون بن جاتے ہیں۔ جی، ہم اپنے ماتحتوں سے یوں بات کرتے ہیں جیسے ہم کوئی خدا ہوں۔ استغفر اللہ۔ ہم رکوع کی فزکس تو سیکھ گئے لیکن اس کی کیمسٹری کو اپنے اندر اتارنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں۔ تکبر کا یہ کیڑا ہمارے اعمال کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ امام ابن القیم نے اسی لیے خضوع کی شرط لگائی ہے۔ جب تک دل نہیں جھکتا، محض جسم کا زاویہ بدلنے سے وہ اثر پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی جسم کا جھکنا دل کے جھکنے کا عکس ہونا چاہیے؟ جی، جسم کا جھکنا دراصل دل کے جھکنے کا بیرونی مظہر ہونا چاہیے، اور جب دل جھکتا ہے تو اس کا اثر صرف رکوع تک محدود نہیں رہتا۔ پھر تو زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتا ہے۔ بالکل، پھر اس عظیم ذات سے جڑی ہر چیز عظیم لگنے لگتی ہے۔ فراہم کردہ مواد کے مطابق مساجد جو اللہ کے گھر ہیں، ان کی تعظیم کے 3 حقوق بتائے گئے ہیں۔ وہ 3 حقوق کون سے ہیں؟ پہلا تقدیر، یعنی جب مسجد میں جائیں تو زینت اختیار کریں اور بیٹھنے سے پہلے تحیت المسجد ادا کریں۔ دوسرا تطہیر، یعنی مسجد کو ظاہری گندگی اور ناپسندیدہ عناصر سے پاک رکھنا۔ اور تیسرا تعمیر، یعنی اسے آباد کرنا۔ صحیح، مطلب صرف عمارت کھڑی کرنا نہیں بلکہ اس کا ادب بھی کرنا۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں وہ واقعہ شدت سے اٹکا ہوا ہے جس کا ذکر میں نے بالکل آغاز میں کیا تھا۔ وہ انصاری صحابی والا واقعہ؟ جی، غزوہ ذات الرقاع میں انصاری صحابی کو ایک کے بعد ایک 3 تیر لگے، اور دوسری طرف امام بخاری کو نماز کے دوران ایک زہریلی بھڑ نے 17 مرتبہ کاٹا۔ اور حیرت کی بات دیکھیں کہ دونوں نے اپنی نماز نہیں توڑی۔ امام بخاری نے تو بعد میں فرمایا تھا کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا اور مجھے اسے ادھورا چھوڑنا پسند نہ آیا۔ مجھے تو یہاں نفسیاتی اور بایولوجیکل لحاظ سے شدید حیرانی ہو رہی ہے۔ مطلب یہ کیسے ممکن ہے؟ جب جسم میں تیر گھستا ہے تو انسانی اعصابی نظام دماغ کو فوری طور پر درد کے شدت ترین سگنلز بھیجتا ہے تاکہ انسان اپنا دفاع کرے۔ بالکل، یہ تو جسم کا ایک فطری ڈیفنس میکانزم ہے۔ تو ایسا کیا ہوا کہ ان کے دماغ نے ان دردناک سگنلز کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا؟ آج تو کسی کا فون وائبریٹ ہوتا ہے تو پوری توجہ نماز سے ہٹ کر جیب میں چلی جاتی ہے ہماری۔ دیکھیں، یہ کوئی جادو نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے کمال درجے کی نفسیات ہے۔ جدید سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ جب انسانی دماغ کسی ایک چیز پر شدید ترین فوکس کر لے تو درد کو محسوس کرنے والا حصہ عارضی طور پر سن ہو سکتا ہے۔ یعنی فوکس اتنا گہرا ہو کہ باقی چیزیں فیڈ آؤٹ ہو جائیں۔ جی، لیکن روحانی سطح پر ابن القیم اسے کلام اللہ کی مٹھاس اور عظمت سے جوڑتے ہیں۔ جب دل میں یہ احساس مکمل طور پر حاوی ہو کہ وہ کس ذات کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے کلام کی ہیبت شعور پر اس حد تک چھا جائے تو وہ ہیبت جسمانی درد کے سگنلز کو کاٹ دیتی ہے۔ کیا بات ہے! یہ وہ کیفیت ہے جہاں بیرونی دنیا کے سگنلز دماغ تک پہنچنا ہی بند ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کا وہ فوکس اتنا طاقتور تھا کہ اس نے جسم کے الارم سسٹم کو عارضی طور پر شٹ ڈاؤن کر دیا۔ کمال ہے۔ لیکن کیا اس تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود کو ہر وقت شدید مشقت میں ڈالے رکھے؟ نہیں، اور یہی امام ابن القیم کا دوسرا نہایت اہم نقطہ ہے۔ تعظیم میں اعتدال یا توازن بہت ضروری ہے۔ مطلب بیچ کا راستہ؟ بالکل۔ شیطان انسان سے 2 طریقوں سے کھیلتا ہے، ایک افراط اور دوسرا تفریط۔ مثال کے طور پر شریعت کہتی ہے کہ شدید گرمی میں ظہر کی نماز کو قدرے ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ رخصت دی گئی ہے اس میں۔ جی، اب ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں، میں تو پوری تپتی دھوپ میں مشقت اٹھا کر پڑھوں گا تاکہ زیادہ ثواب ملے۔ یہ غلو ہے، یہ تعظیم نہیں ہے۔ اور تفریط کیا ہوگی اس میں؟ دوسرا شخص اس رخصت کا فائدہ اٹھا کر نماز کو اتنا سست کر دے کہ وقت ہی نکل جائے۔ یہ تفریط ہے۔ تعظیم دراصل اس درمیانے راستے پر چلنے کا نام ہے، جہاں احکامات کو ان کی اصل روح کے ساتھ مانا جائے۔ صحیح، لیکن آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہم تو اعتدال کیا بالکل ہی غفلت کی کھائی میں گر چکے ہیں۔ ہم نے تو اللہ کی حدود کو مذاق ہی بنا لیا ہے۔ افسوسناک صورتحال ہے واقعی۔
حرام کمائی ہو، جھوٹ ہو، دھوکہ دہی ہو، یہ سب معاشرے کا معمول بن چکا ہے۔ اور دوسری طرف ہماری نمازیں اتنی میکینیکل ہو چکی ہیں کہ ان میں روح نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ استغفر اللہ، یہ بے حسی تو ہماری سب سے بڑی بیماری بن چکی ہے۔ اور اسی بے حسی کی وجہ سے ہم باؤنڈریز کراس کرتے ہیں۔ بالکل، استغفر اللہ، ہم روزمرہ کی زندگی میں جس دیدہ دلیری سے حدود اللہ کو توڑتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں کسی کے دیکھنے یا گرفت کرنے کا کوئی خوف ہی نہیں رہا۔ اور اس بے حسی کو توڑنے کے لیے انبیاء اور صالحین کا طرز عمل ایک بہترین ماڈل ہے۔ ان کی زندگی میں عظمت الہی کا اظہار ان کے الفاظ تک سے جھلکتا تھا۔ الفاظ سے کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول دیکھیں کہ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ انہوں نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی اللہ کی طرف۔ حالانکہ تقدیر کے لحاظ سے تو دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ بالکل، لیکن یہ ان کا ادب تھا۔ خضر علیہ السلام نے کشتی کو عیبدار کرنے کے عمل کو اپنی طرف منسوب کیا، لیکن دیوار کے معاملے میں فرمایا کہ یہ تیرے رب کا ارادہ تھا۔ یہ الفاظ کا کیسا کمال ادب ہے۔ واقعی، اور جہاں بات اللہ کے حدود کی پامالی کی آتی، وہاں ان کا غصہ کیسا ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ واضح ہے کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، کبھی نہیں لیا۔ لیکن وہ مخزومی عورت کا واقعہ جس نے چوری کی تھی، جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے سفارش کی تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی حدود کی غیرت تھی۔ اور صحابہ کے دلوں میں یہ چیز اتنی گہری تھی کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو کسی نے بحث نہیں کی، کسی نے جواز نہیں تراشے۔ بالکل، یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری ثقافت ہے یا ہماری معیشت بیٹھ جائے گی۔ حکم آیا اور مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہا دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اس پر مجھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ قول یاد آتا ہے جو گناہ کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے واقعی ایک ماسٹر پیس ہے۔ وہ کون سا قول ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ مومن اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو جو کسی بھی لمحے اس پر گر سکتا ہے، جبکہ ایک فاجر گناہ کو محض ناک پر بیٹھنے والی ایک مکھی سمجھتا ہے۔ اس کی تمثیل اگر ہم آج کے دور کے حساب سے بنائیں تو یہ بالکل ایک ہائی سیکیورٹی الارم سسٹم کی طرح لگتا ہے مجھے۔ الارم سسٹم کی تمثیل، اسے ذرا کھول کر بیان کریں سننے والوں کے لیے۔ دیکھیں، مومن کا دل اس سینسر کی طرح ہے جو انتہائی حساس ہوتا ہے۔ اگر دھوئیں کا ایک چھوٹا سا جھونکا بھی آئے، مطلب کوئی معمولی سی لغزش ہو جائے، تو الارم پوری شدت سے بجنے لگتا ہے اور انسان چوکنا ہو جاتا ہے۔ جی، وہ شخص بے چین ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھتا جب تک معاملہ صاف نہ ہو جائے۔ اور دوسری طرف فاجر کا دل، اس کے الارم سسٹم کی بیٹریاں ڈیڈ ہو چکی ہوتی ہیں، تاریں کٹی ہوئی ہیں۔ وہاں سے تو پورا ٹرک بھی گزر جائے تو پتہ نہیں چلتا۔ بالکل، پورا کا پورا گناہوں کا ٹرک گزر جائے، اسے خبر ہی نہیں ہوتی، اسے لگتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہمارے ارد گرد آج کل یہی ہو رہا ہے نا، جھوٹ اور غیبت جیسے گناہ ہماری ناک پر بیٹھنے والی مکھی بن چکے ہیں۔ استغفر اللہ، ہمارے الارم سسٹمز اس قدر ناکارہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے گناہ کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ہم ایک طرح کے روحانی کوما میں جی رہے ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست اور چشم کشاں مثال دی آپ نے، اور اسی حساسیت کی انتہا تھی کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے پوری زندگی نہ جھوٹی قسم کھائیں اور نہ سچی۔ اللہ کی عظمت کا یہ عالم تھا ان کے دلوں میں۔ جی، اب اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک اور خوبصورت پہلو کی طرف آتے ہیں۔ جب دلوں میں اس عظمت کا احساس بیدار ہوتا ہے نا، تو صرف خوف یا ہیبت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ایک گہری محبت بھی جنم لیتی ہے۔ یہ ذرا عجیب نہیں لگتا؟ مطلب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ خوف اور ہیبت کے ساتھ محبت؟ کیونکہ یہ محض کسی ظالم طاقت کا خوف نہیں ہے نا، یہ ایک ایسی ہستی کی ہیبت ہے جو جلالت کے ساتھ بے پناہ احسان و کرم بھی کرتی ہے۔ صحیح، وہ رحیم بھی تو ہے۔ جی، جب انسان جانتا ہے کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی، جس کے لیے ساتوں آسمان ایک ذرے کی مانند ہیں، وہ رات کی تاریکی میں میری پکار سنتی ہے اور مجھ پر رحم کرتی ہے، تو پھر انسان اس سے شدید محبت کرنے لگتا ہے۔ کیا خوبصورت نقطہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں عظمت کا واسطہ دے کر پناہ مانگی گئی ہے۔ صبح و جام کی دعا میں پڑھا جاتا ہے کہ میں تیری عظمت کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ اچانک نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔
اور مسجد میں داخل ہوتے وقت شیطان سے اسی عظیم ذات کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ معرفت کا وہ درجہ ہے جو انسان کو واقعی ایک عجیب سا سکون دیتا ہے۔ سننے والوں کے لیے جاتے جاتے میں ایک نیا فکری زاویہ چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور بتائیے۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اللہ کی عظمت کے سامنے پوری کائنات ایک وسیع صحرا میں پڑی ایک چھوٹی سی انگوٹھی کے برابر ہے۔ اب ذرا سوچیں، ہم انسان تاریخ میں اپنا نام بنانے، اپنی لیگیسی چھوڑنے کے لیے کتنے پریشان رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں بس ہمارا نام امر ہو جائے۔ بالکل، لیکن اگر یہ پوری کائنات ہی ایک صحرا کی حقیر انگوٹھی ہے تو اس انگوٹھی کے ایک چھوٹے سے ذرے پر گزرنے والا ہمارا وقت اور ہماری نام نہاد کامیابیوں کی اصل اوقات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہم تو محض ایک نقطے پر ہیں۔ تو کیا ہم ایک فانی ذرے پر بقا کی تلاش میں اپنی توانائیاں ضائع تو نہیں کر رہے ہیں؟ جب صرف اور صرف العظیم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو کیا عقل مندی یہ نہیں کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی دنیاوی پریشانیوں اور فانی خواہشات کے پیچھے اپنی زندگیاں برباد کرنے کے بجائے اس ابدی ذات کے ساتھ جڑ جائیں؟ بہت ہی گہری بات کی تم نے۔ یہ واقعی ایسا سوال ہے جو انسان کی پوری زندگی کی ترجیحات کو بدل کر رکھ سکتا ہے۔ جب ہم عظمت کے اس حقیقی پیمانے کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی پریشانی اتنی بڑی نہیں لگتی کہ وہ ہم پر حاوی ہو جائے۔ بالکل، اور اسی فکری زاویے کے ساتھ ہمارا آج کا یہ گہرا مطالعہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام پہلو سننے والوں کے لیے غور و فکر کی نئی راہیں کھولیں گے اور دلوں میں عظمت الہی کا احساس بیدار کریں گے۔ ھذا ما عندی واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔